نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردانشی اسلامی خواتین، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ کیا جاتا ہے، اسی مناسبت سے آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام۔ جب دین کی دعوت مکمل ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے تکمیل دین کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات و جذبات اور آپ کے گفتار و کردار سے ایسے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے، ظاہر ہونا شروع ہوئے، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس حیات مستعار کو اور اس جہاں فانی کو الوداع کہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں پورے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، شاید میں آئندہ سال دوبارہ حج نہ کر پاؤں گا۔ اور انہی ایام میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النصر نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے، تو آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور کثرت سے استغفار کیجئے، بے شک اللہ رب العالمین توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔
جب یہ صورت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے، مدینہ منورہ پہنچے، محرم الحرام کا مہینہ گزرا، سفر کے مہینے کے ابتدائی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان تشریف لے گئے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء بدر کے لیے آپ نے استغفار کیا، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی۔ پھر اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر ہی کے مہینے میں ایک رات قبرستان تشریف لے گئے، اور آپ نے اہل قبر کے لیے استغفار کی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ ایسی دعا مانگی کہ آپ زندوں اور مردوں دونوں سے آپ جدا ہو رہے ہوں۔ آپ نے قبر والوں سے کہا کہ قبر والوں تم پر سلامتی ہو، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تم جس حال میں ہو تمہیں تمہارا حال مبارک ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے تاریک رات کے ٹکڑے کی طرح ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا فتنہ اس سے بڑا اور خطرناک ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کہا کہ اسی قبرستان میں میتوں کے لیے جب قبر والوں کے لیے دعا کی تو آپ نے کہا کہ میں بہت جلد تم لوگوں سے ملنے والا ہوں۔ سفر کے مہینے کے آخری ایام میں یا ربیع الاول کے مہینے کے ابتدائی ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں قبرستان تشریف لے گئے، اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھی۔ کفن دفن کے بعد اللہ کے نبی قبرستان سے جب واپس لوٹے تو راستے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے بیمار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ کا آخری ہفتہ، آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے کہ کل میری باری کہاں ہے، میں کل کہاں رہوں گا، کن کے پاس رہوں گا۔ تمام ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں جانا چاہتے ہیں۔ تمام نے اجازت دی کہ اللہ کے نبی آپ کی مرضی، آپ جن کے یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں آپ بے شک چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ہفتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہفتہ ہے، آپ بیمار ہیں۔ صحابہ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ کو جو ہے منتقل کر دیا، آپ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ آخری ہفتہ آپ کا وہی گزرا۔ آپ وفات سے چند دن پہلے غالباً چہارشنبہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے اوپر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں بہاؤ، یعنی 7 پانی کے گھڑے میرے اوپر بہاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کی گئی، تعمیل کی گئی، اور صحابہ کرام نے آپ کو مختلف کنویں کے پانی سے آپ کو غسل دیا، آپ نہائے، آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بس کرو بس کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ ہلکاپن محسوس کیا، آپ نے کچھ آرام محسوس کیا۔ آپ مسجد تشریف لے گئے، ممبر پر آپ بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے آپ نے خطبہ دیا۔ خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں کی، چند باتیں بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی جو عداوتوں کی باتیں تھیں ان باتوں کو آپ نے دہرایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے تعلق سے نصیحت کی، اور آپ نے فرمایا کہ انصار میرے دل اور جگر ہیں، انصار نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے لیکن ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، اس لیے میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ انصار میں سے جو نیک لوگ ہیں ان سے قبول کرنا، اور جو ان میں خراب لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ان سے درگزر کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی
اور آپ نے یہودیوں کے اوپر لعنت بھیجی، اور آپ نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہوئی عیسائیوں کے اوپر کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ نصیحت کی، اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ رب العالمین تو میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا کہ لوگ وہاں پر میلہ ٹھیلا لگایا کریں، اور میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ میری قبر پر آ کر کے سجدہ کریں اور طواف وغیرہ کریں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن صحابہ کرام کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن گزرا، پھر جمعرات کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بالکل آخری ایام سے گزر رہے ہیں۔ جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں گئے اور آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت کی، وصیت کی، بہت ساری باتیں بتائی۔ ان میں سے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اس بات پہ اختیار دیا کہ دنیا میں جو کچھ ہے ان چیزوں کو اختیار کر لے یا اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لے۔ اللہ کے اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ یہ بات جب صحابہ کرام نے سنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور جب وہ رونے لگے تو صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی ایک آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اس بڈھے کو کیا ہوا ہے کہ یہ آدمی رو رہا ہے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا دونوں جہاں کو چننے کا، وہ بندہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور کہا کہ تمام کے تمام لوگ جو بھی یہاں موجود ہیں، اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو وہ آئے اور محمد کی پیٹھ حاضر ہے، وہ آ کر کے بدلہ لے لے، اور اگر کسی کی عزت و آبری کے اوپر میں نے حملہ کیا ہے، میری عزت و آبری آج ہم موجود ہے، آ کر کے وہ اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ میرے بھائی، آپ ہم اندازہ لگائیں کہ ہم جب مرتے ہیں یا ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے، کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی سے کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ مجھے معاف فرما دو۔ اللہ کے آخری نبی ہیں، چہتے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، اور اپنے آپ کو تمام صحابہ کے بیچ میں قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو میں نے گالی دیا ہو، کسی کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ کیا ہو، تو آج محمد حاضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بدلہ چکا لے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری ایام آپ کے گزر رہے ہیں۔ جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نمازیں آپ نے پڑھائی، اور مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی۔ مغرب کے بعد عشاء کی نماز کا وقت آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بہت زیادہ بڑھ گیا، آپ بہت زیادہ تکلیف میں آ گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لانے کا حکم دیا، آپ کے لیے پانی لایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جمعرات کی عشاء کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہیں اور اٹھ کر کے مسجد تک جانے کی کوشش میں ہے، اللہ کے نبی گر جاتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، دوبارہ ہوش آتا ہے، پھر آپ غسل کرتے ہیں، پھر تیسری بار ہوش آتا ہے، 3 بار آپ بے ہوش ہوتے ہیں، 3 بار غسل کرتے ہیں، اور نماز کی فکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ تیسری دفعہ آپ کے اوپر غشی طاری ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ اپنے ابا ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کا نماز پڑھائیں۔ یہ نماز کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ طبیعت بوجھل ہے، آپ کی بیماری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، آپ کی برداشت سے باہر ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فکر ہے کہ نماز نہ چھوٹے۔ صحابہ کرام کو میں خود جا کر کے نماز پڑھاؤں۔
بہرحال میرے بھائیوں، یہ جمعرات کا دن آپ کا گزرا، اس کے بعد جمعہ کا دن آیا، اسی طریقے سے جمعہ کا دن گزرا، ہفتے کا دن آیا، ہفتے یا اتوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہلکا پن محسوس کیا، پھر اس طریقے سے آپ کے ایام گزرنے لگے۔ ہفتے یا اتوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا، جو غلام آپ کے پاس تھے، ان غلاموں کو آپ نے آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس صرف 7 دینار تھے، وہ 7 دینار اللہ کے نبی نے صدقہ کر دیا۔ آپ کے پاس جو ہتھیار تھا، ان ہتھیاروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ہبہ کر دیا۔ اور اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایک کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، میں تم لوگوں کو کچھ باتیں لکھ دوں تاکہ تم لوگ آگے تمہیں کام آئے اور تم آگے جا کر کے جو ہے گمراہ نہ ہو۔ صحابہ کرام کی 2 جماعت بن جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تکلیف میں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کو زیادہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے لیے بس یہ کافی ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاغذ قلم لایا جائے تاکہ اللہ کے نبی کچھ باتیں لکھوائیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود ہیں، یہ جو ہے شور شرابہ ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں کہ تم سب یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن چند باتوں کی نصیحت کی، چند باتوں کی وصیت کی۔ ان میں سے ایک اس بات کی وصیت تھی کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کے آخری ایام گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کے آخری ایام سے پہلے کی کچھ باتیں ہیں اللہ جو ہے، اور یہ ہفتے یا اتوار کا دن ہے۔ پھر میرے بھائیوں پیر کا دن آتا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے، جس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہتے ہیں، آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس دن ہر دن کے مقابلے میں اچھی ہے۔ آپ ہر دن کے مقابلے میں آج پیر کے دن زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کی طبیعت بالکل ہلکی ہے۔ فجر کی نماز صحابہ اکرام پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام آپ کو دیکھ کر کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر کے مصلی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے حجرے میں واپس تشریف لے آتے ہیں، اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام میں موجود ہیں۔ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی، پھر دوبارہ کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی۔ انہوں نے وجہ پوچھا گیا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کرنے والا ہوں اور اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو میں رونے لگی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ تم سب سے پہلی مجھ سے آخرت میں ملنے والی ہو، اور تم جنت میں مسلمان عورتوں کی سردار بنائی جانے والی ہو۔ اس بات سے میں ہنسنے لگی۔ یہ پیر کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، اور اس دن بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں، بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ آپ کی تکلیف اتنی زیادہ ہے، اچانک صبح میں آپ کی طبیعت اچھی رہتی ہے، لیکن پھر اچانک آپ کی طبیعت بگڑنی شروع ہوتی ہے، آپ کا مرض بڑھنے لگتا ہے، آپ کی طبیعت بوجھل ہونے لگتی ہے۔ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں وَاكَرَمَ أَبَا، ابا جان آپ کی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرا آخری دن ہے اور میں اس دن اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔
اسی آپ کا جو ہے لمحہ لمحہ آپ کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، خیبر میں اس یہودیہ عورت نے جو زہر کھلایا تھا، اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس گوشت کی زہر کی وجہ سے میری جان کٹی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں جو بتاتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حالت نزاع شروع ہوتا ہے، آپ کی تکلیف بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ٹیک لگائے ہوئے آپ بیٹھے ہیں، آپ کی زبان نہیں کھل رہی ہے، آپ کے ہونٹ بالکل بند ہو چکے ہیں۔ اسی درمیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک مسواک لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سمجھ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی کیا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ اللہ کے نبی اشارے سے کہتے ہیں کہ وہ مسواک میرے لیے لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، لیکن وہ اس مسواک کو چبا نہیں پاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس مسواک کو اپنے منہ میں ڈال کر نرم کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کو مسواک کراتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں۔ مسواک کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک برتن میں پانی رکھے ہوئے ہیں، اس برتن کے پانی سے آپ اپنے ہاتھوں کو بھگاتے ہیں، اپنے چہرے کو، اپنے بدن کو ملتے ہیں، اپنی چادر کبھی چہرے پہ ڈالتے ہیں تو کبھی اٹھاتے ہیں، یعنی آپ کی تکلیف، آپ کی بے چینی بڑھ رہی ہے اور آپ کا بالکل آخری وقت آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے ان انبیاء، ان شہداء، ان صالحین جن کے اوپر تو نے نوازشیں کی ہیں ان میں شامل فرمانا۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی بالرفیق الاعلی، اللہ رب العالمین تو جو مجھے بخش دے، اللہ رب العالمین تو میرے اوپر رحم فرما، اللہ تو مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ آخری الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں اور نیک انبیاء، اولیاء اور صالحاء کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ملانے کی دعا مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ دعا مانگتے ہیں، اچانک آپ کے ہاتھ نیچے گرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے جسم مبارک سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر جب مدینہ میں پھیلتی ہے، صحابہ اکرام کا عجیب حال ہے، تمام کے تمام صحابہ اکرام بے چین ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حال ایسا ہے، وہ کہتی ہیں یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، یا ابتا الی جبریل ننعا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے کہتی ہیں کہ ہے ابا جان، اللہ نے آپ کو پکارا اور آپ نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہہ دیا۔ اللہ ہے ابا جان، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ ابا جان، ہم آپ کی موت کی خبر جبرائیل کو سناتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی عجیب کیفیت ہے میرے بھائیوں۔ یہ دن پیر کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ صحابہ اکرام کے درمیان عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تلوار لے کر کے مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کچھ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، خبردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے تھے اور 40 راتوں کے بعد واپس چلے آئے تھے۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ صحابہ کرام کے درمیان عجیب سی بے چینی ہے۔ آج اس 12 تاریخ کو کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹی کا یہ عالم ہے، مدینہ کے اندر ماتم چھایا ہوا ہے۔ اسی درمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے آتے ہیں، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ کے اوپر سے آپ کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں، آپ کی پیشانی کو بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر اللہ رب العالمین 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، آپ کے اوپر جو موت اللہ نے لکھی تھی وہ موت آپ پر آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سیدھے مسجد نبوی میں جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سیدھے مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں جا کر کے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑا ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا شروع کرتے ہیں۔ خطبے میں وہ کہتے ہیں اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں یہ جان لو، تم میں سے جو کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا محمد مر چکے ہیں، محمد کا انتقال ہو چکا ہے، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے یقیناً اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کرتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ وفات پا جائیں، آپ مر جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا تم اگر محمد کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر جاتے ہیں تو کیا تم لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوبارہ کفر اور شرک کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اگر جو شخص ایسا کرے گا، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شرک کی طرف پلٹ جائے گا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ رب العالمین شکر گزار لوگوں کو اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، صحابہ کرام بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آج تک میں نے اس آیت کو پڑھا ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوا کہ ابھی یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، جس سے تمام صحابہ کرام کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے۔ اسی کشمکش میں، اسی بے چینی اور اضطراب میں ربیع الاول کی 12 تاریخ پوری گزر جاتی ہے۔ دوشنبہ کا پیر کا پورا دن اسی بے چینی، اضطراب اور تکلیف میں صحابہ کرام گزار دیتے ہیں۔ پھر منگل کا دن آتا ہے، منگل کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل شروع میں آتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کے 2 بیٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ آپ کے لیے قبر کھودتے ہیں، اور پھر منگل کے دن صحابہ کرام 10 کی تعداد میں حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اس پورے کام میں یعنی جنازے کی نماز ادا کرنے میں پورا منگل کا دن گزر جاتا ہے۔ اور جب چہارشنبہ کی رات آتی ہے، یعنی منگل کا پورا دن گزرنے کے بعد شام ہو جاتی ہے، رات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام آپ کی قبر مبارک میں دفن کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مطلب یہ ہے
کہ 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کی تاریخ کو یہ جو عجیب ساری چیزیں کی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عجیب عجیب تماشے کیے جاتے ہیں اور عجیب عجیب سے خرافات کیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے تھے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا تھا، اور یہ خوشیاں جو مناتے ہیں اور یہ برتھ ڈے کا جو کیک کاٹتے ہیں، آپ ذرا بتاؤ، آپ ذرا تصور کرو کہ اس کیک میں نام لکھ کر کے، لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ کے الفاظ لکھ کر کے اس پہ چھری چلانا، تمہارے ہاتھ ظالموں، تمہارے ہاتھ کیسے نہیں کانپتے اور تمہارا دل گوارا کیسے کرتا ہے کہ محمد کے نام پہ تم چھری چلاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا حضرت انس سے کہ انس، جب تم لوگ میرے باپ کو مٹی دے رہے تھے تو تمہارے ہاتھ نے یہ قبول کیسے کیا کہ مٹی تم میرے باپ کی قبر پر ڈالو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب صلح حدیبیہ میں معاہدہ لکھا گیا تھا اور جب آپ نے لکھا تھا کہ یہ عہد ہے، یہ ایگریمنٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کفار مکہ نے کہا تھا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اگر آپ کو رسول مانتے تو لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جھگڑا ہی نہیں تھا، لہٰذا آپ محمد رسول اللہ کو مٹائیے اور محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی تم محمد رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر وہ طاقت نہیں تھی میرے بھائیوں کہ وہ محمد رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے مٹا سکے، انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی میں محمد رسول اللہ کو مٹا نہیں سکتا، اپنے ہاتھوں سے وہ لکھے ہوئے الفاظ میں نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاغذ لیا اور کہا بتاؤ کہاں لکھا ہے، پھر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس محمد رسول اللہ کو مٹایا تھا۔ تو صحابہ اکرام تو وہ تھے۔ تو یہ جو ساری چیزیں کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے امت کو گمراہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن آپ کی ولادت کا جشن، اور یہ آپ ذرا بتاؤ، اور پھر کہتے کیا ہے کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملہ کتنا خطرناک ہے۔ صحابہ اکرام سے ذرا پوچھو 12 ربیع الاول کی تاریخ وہ کون سی تاریخ تھی؟ ذرا آپ فاطمہ الزہرا سے پوچھو کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آپ کے اوپر کیا گزری تھی؟ آپ مائی عائشہ سے ذرا پوچھو کہ آپ کے اوپر 12 تاریخ کو کیا گزری تھی؟ آپ ذرا ابو بکر صدیق سے پوچھو، اور ذرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھو، کیا ان کو اپنے نبی سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً تھی، اور ہم سے زیادہ کیا، ارے ہم تو ان کے خاک کے دھول بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے خاک کے دھول سے دھول بھی ہم نہیں ہیں۔ ان کو اتنی محبت تھی، انہوں نے تو کبھی کچھ ایسا نہیں کیا، انہوں نے تو کبھی کیک نہیں کاٹے، انہوں نے تو کبھی آپ کو اگر جشن منانا ہے، اگر آپ کو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے تو وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ جب پیر کا روزہ رکھتے تھے، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر ہی کے دن میرے اوپر نبوت نازل کی گئی، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ کو جشن منانا ہی ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اگر منانی ہی ہے تو آپ 12 ربیع الاول کو آپ روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اپنی پیدائش کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اس طریقے سے گزرے تھے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ کچھ ہوا تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ صحابہ کرام پریشان تھے، بے چین تھے، اضطراب کے عالم میں تھے، ان کا پورا دن گزرا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنے رشتہ داروں، اپنے ملنے جلنے والے، اپنے دوست و احباب کو بھی سچائی اور حقیقت بتائیں کہ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، اور ہم اور آپ جانے انجانے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ہر ادا کو اپنانے اور دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر خود عامل رہنے اور دوسروں تک ان تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہدایت سے دور ہیں، جو بدعت و خرافات کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تو ان سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں تو ان کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں تو ان کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی آسان اور سہل راستہ عنایت فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے زندہ رکھ، ایمان اسلام توحید پر زندہ رکھنا، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر، ایمان اسلام توحید پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔